بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارے گا؟ روز اسے بھی اٹھنا پڑے گا نا، کام پر بھی جانا پڑے گا، کام پر تو سب کو جانا پڑے گا، سارا دن تھک ہار کر کام سے واپس آئے گا تو جو بھی اس کی زندگی کی کمائی ہوگی، جو بھی اس کو حاصل ہوگا، وہ اگر وہ صرف خود پر لگائے گا تو وقتی طور پر اس کو پلیجر، خوشیاں ضرور ملیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہیپینس نیڈس ٹو بی شیئرڈ۔ تو جب تک وہ اپنا جو بھی حاصل ہے وہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں وہ شیئر نہیں کرے گا، تب تک اسے سکون نہیں ملے گا۔ جب تک وہ سچ کے اوپر، انصاف کے اوپر، دوسروں کا احساس کر کے جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزارے گا، اگر نفرت میں، ناانصافی میں زندگی گزارے گا تو اس کا اپنا اندر بے چین رہنے لگے گا، اس کو جو ہے نا سکون نہیں ملے گا کسی طرح سے بھی۔ تو ایک انسان جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، اس کو بھی کام کرنا پڑے گا، اس کو بھی جو وہ کمائی اس کو حاصل ہوتی ہے اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر لگانی پڑے گی۔ انصاف کے ساتھ، سچ کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو ہی اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اور دوسری طرف جو ایک انسان اللہ پر یقین رکھ رہا ہے، خدا پر کے ہونے پر، آخرت پر یقین رکھ رہا ہے، اس کو زندگی کس طرح گزارنی پڑے گی؟ بالکل یہی سب کر کے اس کی زندگی میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن تو نہیں آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں ہم مذہب کے نام سے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں مذہب جو ہے نا مجبوریوں کا نام ہے۔ قرآن میں بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو جو ہے نا صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم سب سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم سانس بھی لیں، کوئی باہر نکلیں، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھیں، اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، آپ دیکھیں آپ نے گاڑی لی ہے یا کوئی بھی اور چیز لی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ اب اگر آپ اس گائیڈ بک کو فالو کریں گے تو اس گائیڈ بک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بنانے والے نے بس بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، تو اگر آپ ان لمیٹیشنز کے اندر اس کو یوز کریں گے تو یہ بڑی اچھی چلے گی۔ آپ اگر گاڑی کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے نا یوز کریں گے، اس کو جو ہے نا خیال بھی اس کا رکھتے رہیں گے، اس کا آئل چینج کرواتے رہیں گے، تو وہ بڑی بہترین چلے گی۔ تو وہ جو ایڈوائس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ پہ کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، وہ ایکچولی میں آپ کی مدد کے لیے ہے کہ یار آپ نے ہمارے سے کوئی چیز لی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈوائز کریں کہ اس کو کس طرح بہتر طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی اس کائنات کا پروردگار ہے، اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے ہمیں بھی بنایا ہے، اور ہمیں بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا نا۔ مجھے تو میرے سے بھی زیادہ بہتر میرا اللہ جانتا ہے نا، خدا جانتا ہے۔ تو ہم سب کو گائیڈ کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اس نے بہت سی گائیڈ بکس دی، اور اینڈ پر جو ہے نا وہ قرآن مجید نازل کیا۔ اور قرآن مجید پر چل کے ہم اللہ کو کچھ نہیں بنا کر دے رہے کہ کہیں اللہ جو ہے نا وہ توبہ نعوذ باللہ تھک گئے تھے، ان سے ہو نہیں تھا رہا کام، تو انہوں نے کہا چلے میں انسان بنا دیتا ہوں، میری خدمت کریں گے، میرے لیے کام کر کے دیں گے، جو میں خود نہیں اپنے لیے بنا سکا وہ مجھے بنا کے دیں گے۔ آپ کچھ اللہ کو بنا کر دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم دے ہی نہیں سکتے اللہ کو کچھ۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی ٹیچنگز ہیں، وہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ عبادات کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کہتا ہے کہ آپ انصاف کرو۔ آپ انصاف نہیں کرو گے تو آپ کو دنیا میں جو ہے نا لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے نا ناانصافی، اگر آپ ناانصافی کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو کون آپ کی رسپیکٹ کرے گا؟ اور پھر آپ کا اپنا زمین آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں کہ آپ انصاف پر چلو، آپ سچ پر چلو، حق پر چلو، آپ لوگوں کا احساس کرو، رحم دلی سے پیش آؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی سب چیزیں ہیں نا انسان کی زندگی جن کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یہی سب چیزیں ہماری عبادتیں ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا ہمیں۔ تو پھر ہم نے دین کو، مذہب کو اتنا بوجھ خود پر کیوں بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ضرور ہے کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی عبادت ہے کیا؟ اپنا خیال رکھنا ہے کہ انسان اپنا خیال رکھ کے، ایک انسان تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوگا نا، عقل والا ہوگا، تو وہ ایمانداری کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، انصاف کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، وہ رحم دلی کے ساتھ دوسروں کا احساس ہی کرے گا، اور وہ بے شک اللہ پر، وہ مذہب پر یقین لائے نہ لائے، وہ پھر بھی یہ سب کام کرے گا۔ اور یہی سب کام اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر کریں گے تو یہ آپ کی عبادت ہوگا۔ اللہ نے آپ سے کچھ چاہیے نہیں، اللہ بس چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بنایا ہے، اب اپنا خیال تو رکھو نا یار، اپنی زندگی تو بہتر طریقے سے گزارو۔ اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں جب ایک انسان جو ہے نا وہ اپنا پورا دن جو ہے نا اللہ کے ساتھ عہد میں گزارتا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی سوچ میں گزارتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے، روزہ دار ہے اس کی، تو وہ سو بھی جائے نا تو وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ وہ اس کا پورا دن جو ہے نا
اللہ کے لیے گزر رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ اور یہی بس زندگی کا پرنسپل ہے، اپنی پوری زندگی جو ہے نا، اپنا جو ہے نا صبح و شام بس وہ اللہ کی یاد میں گزارنے، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے، سچ پر چلنا ہے، حق پر چلنا ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، دوستیوں کو نبھانا ہے۔ یہ سب ہی کام عبادتیں، یہ سب کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اپنی پوری زندگی کو اللہ کو جو ہے نا ذہن میں رکھ کر گزاریں۔ آپ کا دن رات، کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز عبادت بن جائے گا۔ صرف اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کو ذہن میں رکھ کر گزارے۔ اور یہی رمضان ہمیں اسی بات کی پریکٹس کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم رمضان کو بھی میں بھی جو ذمہ داری ہیں، جو عہد ہے روزوں میں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے، اور آگے بھی فردر جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ روزے ختم ہوں گے تو ہم یہ سب باتیں چھوڑ دیں گے، بلکہ پورا سال جو ہے نا ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو آگے طاق راتیں بھی آ رہی ہیں، آج بھی ایک طاق رات ہے، آگے بھی آنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب طاق راتوں میں جو ہے نا وہ خوب عبادتیں کریں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہے نا ہمارے عملوں کے اوپر، ہماری زندگیوں کے اوپر نازل ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو حق کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں۔ مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، السلام علیکم۔